لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اس کے بعد کہ تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا، اب تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، انک انت الوہاب، بے شک تو زبردست دینے والا ہے۔ یعنی وہ متشابہات کے پیچھے پڑنا تو دور کی بات، جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنے کی دعا کرتے کہ یا رب ہمیں ایسی باتوں سے بچا کے رکھنا، ایسی تعویلات سے محفوظ رکھنا کہ جس کی وجہ سے ہم حق سے دور ہو جائیں اور باطل پہ جا پڑیں اور تیری رحمت سے محروم ہوں۔ تو یا رب تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ اور یہاں رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ دنیا میں اللہ کی کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور آخرت میں بہترین مقام جنت اور اللہ کی رضا پا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت کہا، تو جہاں رحمت کا معنی ہوگا وہاں اس کا ایک معنی وہ اچھا انجام بھی مراد ہوگا۔ یا رب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے علم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، حب لنا من لدنک رحمہ، وہ رحمت تیرے پاس ہے، تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں نواز، اور تو سب کچھ دینے والا ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ وہب کا لفظ ہبہ سے نکلا، ہبہ کہتے ہیں بخشش کو، کہ تو ہمیں اپنی بخشش سے نواز، اور اس بخشش میں ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کے نتیجے میں جنت بھی۔ ہدایت کے 3 معنی بتائے تھے نا آپ کو، دکھا، چلا، پہنچا۔ تو رحمت میں بھی کیا ہے کہ ابھی دنیا میں تو ہمیں صحیح رستہ ہی دکھا، اس پہ چلا، اور پھر اپنی صحیح منزل یعنی جنت تک ہمیں پہنچا۔ اچھا جناب، یہ جو محکمات اور متشابہ ہے، یہ قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے، یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہے ان کا میجر حصہ جو محکمات پر مشتمل ہے، لیکن کچھ حصہ متشابہات پر مشتمل ہے۔ اور اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ جو نون ورلڈ سے متعلق چیزیں ہیں وہ محکمات ہیں، اور جو ان نون ورلڈ سے متعلق چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ لہٰذا بڑا حصہ تو ہمارے اس دنیا سے متعلق ہے جن کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو نون ورلڈ سے متعلق نہیں، تو ان کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی ایسی آیات کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا، اس کے بارے میں علوم القرآن، یہ آپ کے سلیبس کی کتاب ہے، کتاب آپ میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے، نہیں تو ہونی چاہیے۔ اس کا آپ آج گھر جا کر پیج نمبر نکالیں گے 150 علم محکم اور متشابہ، یہ علوم القرآن میں سے باقاعدہ ایک علم ہے۔ تو 150 یعنی صفحہ نمبر 150 پر اس کی بہت اچھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ محکم اور متشابہ سے مراد کیا ہے۔ تھوڑا سا حصہ میں اس میں سے مختصراً آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیات کی تقسیم آیات محکمات اور متشابہات کے طور پر بھی کی جاتی ہے۔ محکم حکم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مضبوط، مستحکم، واضح اور قابل عمل ہونا۔ آیات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معنی واضح اور سمجھ میں آنے والے ہوں اور ان میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ مثلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی بالکل محکم واضح بات ہے، یا رب ہمیں سیدھا رستہ دکھا، جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا، جو بھٹکے نہیں، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ جبکہ متشابہ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مانند ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ آیات متشابہات سے مراد وہ آیات جن کے معنی صاف اور واضح نہ ہوں، جس میں کئی تعویلوں کا احتمال ہو اور وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے قابل نہ ہو۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب ان کے ہاتھ تو نون ورلڈ ہے، لوگوں کے ہاتھ، لیکن اللہ کا ہاتھ کہاں تھا، کیسے تھا، کس نے دیکھا، کس نے نہیں، اس کا معنی کیا ہے، کوئی اس کو واضح نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی تعویل ہوگی، لیکن وہ بھی کس قسم کی تعویل کریں گے، یعنی اس سے مراد ہی آپ کچھ لیں گے، لیکن ایگزیکٹ معنی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا معنی جیسے یہاں پر ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل یعنی ان کا مطلب مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخون فی العلم جو ہے
وہ مطلب بیان کرتے ہیں لیکن اصل علم پھر اللہ کے پاس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ بات بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ واللہ عالم، گاڈ نوز دا بیسٹ، ہمیں نہیں پتا. اب اس آیت کو دو طرح پڑھا گیا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس پہ سٹاپ کر دیا گیا کہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور دوسرے طریقے سے کیسے پڑھا گیا ہے؟ اس کا علم نہیں کسی کے پاس، یعنی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور راسخون فی العلم. اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا، یعنی اللہ بھی جانتا اور راسخون فی العلم. پھر یاد رکھیے کہ ان کی کئی قسمیں ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جن کا علم راسخون فی العلم کو ہو سکتا ہے کسی درجے پر، لیکن متشابہ میں سے بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ راسخون فی العلم کا مقام کتنا بڑا بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے. تو علم وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ترین ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ راستہ سب راستوں سے مشکل ہے، اور اس پر صرف اولو العزم لوگ ہی چل سکتے ہیں. صرف چاہنے والے اور شوق رکھنے والے نہیں چل سکتے جب تک کہ انسان کے اندر استقامت اور پختگی اور ثابت قدمی نہ ہو، کیونکہ اس میں بہت مشقت ہے. انسان کی روح، انسان کا جسم، انسان کا ذہن، انسان کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں انوالو جب تک نہ ہو اس وقت تک کام ہو نہیں سکتا، یعنی علم حاصل نہیں ہوتا، اور خصوصاً راسخون فی العلم کے درجے پہ انسان نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ محکم اور متشابہ کا علم. محکم کا علم کسی کے پاس ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ کیونکہ محکم تو اپنے مقصد کے لحاظ سے واضح اور صاف ہوتا ہے، لہٰذا پڑھنے والا اپنی سمجھ اور علم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جبکہ متشابہات کے بارے میں علماء میں 3 رائے پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہم جملہ ہے. متشابہات کے بارے میں علماء میں 3 رائے پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک کے مطابق متشابہات کی تعویل کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے کیا ہے کہ علم میں پختہ کار ہی متشابہات کی تعویل جانتے ہیں. یہ دونوں گروہ مدرجہ ذیل آیت سے دلیل لیتے ہیں جو ابھی آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھی. قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی ہیں، محکم اور متشابہ. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مختلف انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل تعویل یعنی انٹرپریٹیشن، تعویل کا معنی یہاں انٹرپریٹیشن کیا گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جن لوگوں کے علم میں گہرائی ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، بحث کی کیا ضرورت ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کا معنی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے. متشابہہ سے مراد اللہ کی ذات اور صفات بھی لی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں اور اس کی صفات کو بھی پوری طرح کوئی نہیں جان سکتا. مثلا قیوم ہی اس کی صفت ہے، وہ تھامے ہوئے، کس طرح تھامے ہوئے پوری کائنات کو، اس کی اصل نہیں جان سکتے، تعویل نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح علم غیب، آخرت، قبر کے سوال جواب، قبر کا حساب، عذاب کیسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، بس ایمان ہے ہمارا کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا. پل صراط کیسا ہوگا بتا تو دیا گیا کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا وہ تو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے. صفیں کیسی ہوں گی، کہاں ہوں گی، کتنی ہوں گی، فرشتوں کی شکل کیا ہے اور کیسے کھڑے ہوں گے، اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. اور تیسری رائے کیا ہے کہ متشابہات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 3 رائے میں نے بتائی نا متشابہات، ایک تو صرف اللہ جانتا ہے، دوسری اللہ کے ساتھ راسخون جانتے، تیسری رائے کیا ہے کہ متشابہات کو آپ 3 حصوں میں پہلے تقسیم کریں. نمبر 1 وہ آیات جن کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک وہ قسم ہے. جیسے قیامت کے بارے میں، قیامت کا وقت، جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو کیا کہا گیا، اللہ ہی کو پتہ ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بس اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. نمبر 2 وہ آیات جن کے جاننے کے لیے انسان کے پاس ذرائع ہوں، مثلا سائنٹیفک ریسرچز،
اب 14 سال پہلے کچھ آیات ایسی تھیں جو اس دور کے لیے کیا تھیں؟ متشابہ، ان کا اصل مطلب ان کو نہیں پتا تھا، لیکن اب سائنٹیفک ریسرچ سے راسخین فی العلم نے ان کے معنی ڈٹرمن کر دیے کہ اس سے مراد یہ تھی. جیسے سبع طرائق کی بات آتی ہے. اب دیکھیے کہ اس صدی میں، پچھلی صدی میں خاص طور پر جب سے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، تو قرآن پاک کی بعض آیات کے معنوں کو بھی مختلف طرح سے سمجھا جانے لگا ہے. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کل تک متشابہ تھیں وہ کیا ہوئی، آج محکم ہو گئیں، یعنی ان کا معنی ڈٹرمن ہو گیا. تیسری وہ آیات جن کا علم عام انسان کو نہیں، صرف راسخین فی العلم کو ہے. عام لوگ اس کی حقیقت یا معنی و مفہوم تک نہیں جان سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے تعویل کا علم دے. اور جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب جو آئی تھی اور ان کے والد نے ان کو تعبیر کی تھی کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. تیرا رب تجھے چننا چاہتا ہے، یہ خواب تجھے اس لیے دکھائی گئی ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا وہ باتوں کی تعویل. اور تعویل سے مراد یہاں صرف خوابوں کی تعبیر نہیں، یعنی باتوں کو گہرائی تک سمجھنے کا ملکہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابن عباس تمام صحابہ میں نمبر 1 ہے قرآن کی تفسیر جاننے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا ان کے لیے کی تھی. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کس جگہ نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، اور اس کا یعنی پس منظر کیا ہے. یہ دعویٰ ہر شخص نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعویل کا علم دینے کے لیے دعا بھی کی تھی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ اس کی تعویل جانتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ عام علماء نہیں ہوتے، خاص قسم کے لوگ ہوتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کا علم ایسا ہے کہ تفسیریں تو بہت لکھی ہوئی ہیں، بہت سی تفسیریں آپ پڑھتے ہیں، ایک پڑھیں دوسری تیسری چوتھی، بہت سی باتیں ہوں گی. لیکن بعض اوقات آپ کوئی خاص تفسیر پڑھتے ہیں یا کسی خاص شخص سے قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ روشن ہو گیا. وہ کیوں؟ ہر شخص قرآن کے معنی یا مفہوم یا گہرائی میں اس درجے پہ نہیں جاتا یا اس درجے کا معنی نہیں نکال پاتا. تو یہ جو ہے ایک خاص نعمت ہوتی ہے جو اللہ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے. تو وہ خاص لوگ یہاں پر مراد ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کھول دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب ایک آیت کی تفسیر انہیں جاننی ہوتی تھی تو وہ کئی بار 30 بار یا بعض اوقات 90 ٹائمز بھی قرآن کو پڑھتے تھے. امام شافعی نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا تھا، صرف ایک بات کو جاننے کے لیے، اور آخر کار آخری بار وہ بات کھل گئی ان پر. امام ابن تیمیہ دعا مانگا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی. جب کسی آیت پہ اٹک جاتے تھے، جو بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو اس طرح رو رو کے دعا مانگتے. بعض اوقات ایک آیت کو سمجھنے کے لیے سویر سے دوپہر تک دعا مانگتے تھے کہ یا رب مجھے سکھا دے. تو یہ جو علم ہے یہ بے دلی سے اور بس بوجھ سمجھ کے اس طرح نہیں آتا جب تک کہ انسان پوری طرح اس میں انوالو نہ ہو. تو راسخین فی العلم بننا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے واقعی قرآن کے ساتھ شغف چاہیے ہوتا ہے. یعنی پھر وہی نا کہ فوق کل ذی علم علیم، وہ درجے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. اور کس کو کتنا ملتا ہے؟ جو جتنا اونچا چڑھنا جانتا ہے، جو جتنی تکلیف اٹھائے گا، جو جتنا جانا چاہے گا. تو اسی طرح اور بھی علماء کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک آیت کے اوپر پوری پوری رات گزر جاتی. امام مسلم کی آپ کو معلوم ہے ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ کسی نے واقعہ سنا ہوا ہے امام مسلم کی؟
ایک حدیث کا کوئی مطلب جاننا تھا ان کو، یا ایک حدیث کو تلاش کرنا تھا. وہ اپنے مکتبے میں چلے گئے اور 7 کھجوروں کی ٹوکری کو لا کے رکھ گیا. اب وہ پڑھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں، پڑھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے کھجوروں کی ساری ٹوکری کھا لی اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی وہ اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں علم کے اندر کہ واقعی وہ گہرائی تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو آس پاس کا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فی زمانہ ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے. پہلے دور میں بہت تھے ایسے، پھر آہستہ آہستہ کمی ہوتے ہوتے، اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہاں وہ علماء ملے کہ جنہوں نے ہر چیز چھوڑ کے اسی میں اپنا آپ کو پایا اور لگایا ہوا ہو کہ ایک ایک چیز کی گہرائی تک جانا ہے. کیونکہ یہ چیز وقت بھی مانگتی ہے، پھر قربانی بھی مانگتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں، پھر جا کے یہ موتی ہاتھ آتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ موتی تلاش کرنا چاہیں نا تو سمندر کی سطح پہ آپ کو موتی نہیں تیرتے نظر آئیں گے کبھی بھی. موتی کہاں سے ملتے ہیں؟ گہرائی میں ہوتے ہیں. اور سمندر کی بھی جتنی زیادہ خوبصورت چیزیں اتنی گہرائی میں، اور گہرائی میں جانا اتنا ہی مشکل کام ہے. تو راسخون، راسخ کا مطلب گڑے ہوئے، وہ جن کی جڑیں نیچے تک ہیں، دور تک ہیں. ایک شخص ایک آیت کو پڑھے گا، وہ صرف سامنے مطلب دیکھے گا، چاہیے اس کا مطلب. ایک شخص پڑھے گا، وہ اس کو وہاں سے بھی دیکھے گا، پیچھے سے بھی دیکھے گا، آگے سے بھی، وہ پورے قرآن کے کانٹیکس میں رکھ کے اس کو دیکھے گا. تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ والراسخون فی العلم جو ہیں وہ ایسی آیات کا مطلب جانتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے. 3 درجے ہو گئے نا. کچھ آیتیں جن کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے، کچھ آیتیں جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اب سائنسی علوم وغیرہ کے ذریعے جاننے لگے. تیسری وہ آیتیں کہ جو سخت محنت کے بعد آپ کے اوپر جا کے عقدہ کھلتا ہے، اور اس کے لیے صرف علم نہیں کافی ہوتا، دعا ساتھ چاہیے ہوتی ہے. اور صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. یہ جو میں آپ کو گھماتی ہوں نا اسائنمنٹ میں، یہ آپ ڈھونڈ لائیں، لفظ گن لائیں، اس کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ورق گردانی، ورق گردانی، ورق گردانی، تاکہ آپ مانوس ہوں قرآن سے، ذرا گہرائی میں جائیں. کیونکہ ریپیٹیشن کے بغیر آپ کسی بھی اسکل کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں اگر سارے نہ بھی کرنے کے قابل ہوئے تو جو کریں گے وہ تو کچھ پائیں گے نا، کسی نہ کسی طے سے تو کچھ نکلے گا. کیونکہ جب آپ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی کسی آیت پہ اٹک جاتے ہیں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی جملہ، وہ دماغ میں ایک پوری اسکرین چل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جتنا جس کا علم راسخ ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں اس کو، کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے. اور وہ دعائیں مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جتنا علم زیادہ ہوتا جائے نا اتنا ہی شیطان بھی پیچھے زیادہ آنے لگتا ہے، اور اتنا ہی وہ بھٹکانے کی بھی زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اتنا ہی انسان کے ذہن میں زیادہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں. انسان کو اپنے نفس سے بھی اتنا ہی ڈر لگنے لگتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا ان کے دماغ چل جاتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی عام تھوڑے بہت علم رکھنے والوں کے اندر خدا خوفی زیادہ ہوگی، اور جتنا علم زیادہ اتنی خدا خوفی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات اتنے سخت دل ہونے لگ جاتے ہیں لوگ، ان کے اندر پھر ساتھ ساتھ شیطانی خرابیاں بھی آنے لگتی ہیں. بعض اوقات دین پڑھے ہوئے بھی لوگ ایسے ملتے ہیں. اس لیے پناہ مانگنی چاہیے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے لیے مانگتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت کس دعا کی تھی، کثرت سے کیا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے، اپنے دین پر ثابت کر دے. یعنی ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہدایت کا صحیح رستے کا، وہ تو بھٹکا ہوا ہے بیچارہ جہالت میں، لیکن جس کو راستہ پتہ چل جائے اور پھر وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ نکلے تو اس کا بھٹکنا بدترین بھٹکنا ہے. تو اسی لیے یہ جو دعا ہے یہ راسخین فی العلم مانگتے ہیں. اب دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے
سیدھی زمین پہ چلنے میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ جتنا اونچا جانے لگتے ہیں، آپ پہاڑ چڑھنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا مشکل ہوتی جاتی ہے نا چڑھائی. کبھی پہاڑ چڑھے ہیں، ہائکنگ کی ہے کبھی؟ سب کو جانا چاہیے کبھی. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہتی ہوں کہ تجربہ کریں. یہ جو بات میں اس وقت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جب تک آپ چلے پھریں گے نہیں نا زمین میں، تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بہت سی باتیں. کبھی آپ پہاڑ چڑھے ہو نا، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چڑھنا آسان ہوتا ہے، اسٹیپ نہیں ہوتی اتنی ہے، یعنی چڑھائیاں آتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیدھا ہونے لگتا ہے، ایک دم اونچائی آنے لگتی ہے، اس میں چڑھنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے. علم میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سیدھے سیدھے چلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اوپر چڑھنے لگتے ہیں. وہ چڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن وہ دشواری باہر سے زیادہ اندر کی ہوتی ہے. اس میں گرنے اور پھسلنے اور ہلاک ہونے کے بھی چانسز بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا ہی شیطان دشمن آپ کے ساتھ اور سوار ہو جائے. اگر عام بندے کے پیچھے ایک شیطان ہے نا، تو عالم کے پیچھے 1000 شیطان ہوگے. انشاءاللہ آگے شیطان کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ شیطان اور اس کے لشکر کس طرح بھٹکاتے ہیں دین کی طرف چلنے والوں کو، کہاں کہاں سے آتے ہیں ان کے پیچھے. یعنی اگر ایک شخص بھٹکا ہوا تو اس کے پیچھے شیطان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شخص جب دین کی طرف آنے لگتا ہے تو پھر وہ بھی سرگرم ہو جاتا ہے. کل مجھ سے کسی نے پوچھا اب آگے تو آسان ہو جائے گا، میں نے کہا بالکل آسان ہو جائے گا، فکر ہی نہ کریں. اور واقعی لفظ تو آسان ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے اب ہارڈلی آپ کو ترجمے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، لفظی طور پہ آسان ہو جائے گا. لیکن کچھ مفاہیم اور کچھ پھر عمل اور اندر کا نفس اور ماحول اور آس پاس کی جو باتیں، کیونکہ شروع میں قرآن کے ساتھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ پھر جماؤ آنے لگتا ہے، پھر انسان کے اندر کا شعور جاگتا ہے تو برائیاں معاشرے کی زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر ان میں جینا اور مشکل اور کٹھن ہونے لگتا ہے. تو یہ رستہ تو ہے ہی ایک مشکل رستہ نا. لائف اٹ سیلف از ڈیفیکلٹ، یعنی زندگی ویسے بھی آسان کوئی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، آرام کے لیے کوئی بھی نہیں آیا یہاں، سب امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. دنیا میں جس دن امتحان ہوتے ہیں اس دن کتنے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارا تو روز ہی امتحان ہے، ہم سب امتحان کے لیے. لیکن ہم آسانیاں تلاش کرتے ہیں. لا علمی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی انسان کو، انجوائے کرتا ہے لائف کو. لیکن جب علم آنے لگتا ہے تو پھر دنیا کو انجوائے کرنا اس طرح آسان نہیں رہتا. پھر ایک طرف آخرت کی فکر ستاتی ہے، دوسری طرف لوگوں کا پھسلنا اور بھٹکنا ستاتا ہے، اور ذمہ داریوں کے بوجھ بھی محسوس ہونے لگتے ہیں. اور رستہ تو یہی ہے، کامیابی تو اسی رستے سے. اب یہ سے فرار کوئی نہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ چونکہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، اوپر ہی اوپر جانے کا نام ہے، حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے. مومن کی تو منزل یہی ہے. تو اس لیے وہ جو اوپر چڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، یا رب یہ پاؤں نہ پھسلے. اور یہاں پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ دلوں کا پھسلنا، دلوں کا ٹیڑھا پن. یا رب یہ دل نہ پھسلے، یہ قدم نہ پھسلے. بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، تیری خاص رحمت کے بغیر ہم نہیں جم سکتے. انک انت الوہاب.